ہر گھر کا ایک مسئلہ، آج کیا پکائیں، اور پکائیں بھی کیا ایسا کہ جو ہے وہ سب گھر والے کھا لیں۔ ہر گھر میں سب سے عام اور روز کا مسئلہ ہے کہ آج کیا پکایا جائے۔ صبح کا آغاز ہوتے ہی نا یہ سوال سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ گھر کے افراد کی الگ الگ پسند ہوتی ہے، بچوں کے الگ نخرے ہوتے ہیں، شوہر کے الگ نخرے ہوتے ہیں، اور بجٹ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا بجٹ بھی جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ یہ سب مل کر کھانے پکانے کو ایک بڑا چیلنج جو ہے نا عورت کے لیے بنا دیتے ہیں۔ روز کا سوال اور پریشانی، اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ کوئی بچہ کچھ چاہتا ہے اور کوئی جو ہے وہ بچہ کچھ کھانا چاہتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اولاد تو ایک ماں باپ کی ہوتی ہے لیکن ان کی بھی جو ہے نا الگ الگ پسند ہوتی ہے۔ شوہر کی جو ہے وہ پسند بھی ٹوٹل الگ ہوتی ہے۔ جو آج کل کے شوہر حضرات ہیں وہ زیادہ تر گوشت خور اور وہ گوشت کو ہی کھانا پسند کرتے ہیں، جبکہ بچے سبزیاں وغیرہ نہیں کھاتے اور وہ شوق سے گوشت بھی نہیں کھاتے۔ ان کے لیے جو ہے نا آج کل کے جو جنک فوڈ ہے نا بچوں کو وہ دے دیا جائے نا تو وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ کھانے کا پلاننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہفتے بھر کی کھانوں کی ایک لسٹ ہم بنا لی جائے نا تو روز روز کی الجھن جو ہے نا ہمیں کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں آپ لوگ ایک دن کا مینیو رکھ دیں، دال چاول رکھ دیں۔ اچھا، میں اپنے گھر میں جب کھانا بناتی ہوں نا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک ٹائم کا کھانا بناؤں اور وہ تینوں ٹائم چلے۔ ایک وقت تھا نا کہ جب میں کھانا صبح کا ناشتہ اگر میں بناتی تھی نا، ناشتہ بنانے کے بعد دن کا کھانا میں الگ بناتی تھی، رات کا کھانا میں الگ بناتی تھی، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ دن کا کھائے اور رات کو کھاتے نہیں تھے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پھر بچوں کو میں نے اس چیز پہ عادی بنانا شروع کر دیا کہ اگر ایک ٹائم کی جو چیز پکی ہے نا دوسرے ٹائم بھی وہی کھائی جائے گی، میں الگ سے کچھ اور نہیں بنانے والی۔ تو اس لیے میں کیا کرتی ہوں، اگر دال چاول میں بنا لیتی ہوں نا تو دال چاول کی کوانٹٹی میں اتنی رکھتی ہوں نا کہ وہ رات کو بھی چل جائیں اور رات کے لیے مجھے مسئلہ نہ ہو کہ میں رات کو اب دوبارہ سے اب کیا بناؤں۔ اچھا، میں کیا کرتی ہوں، دال چاول اگر سادہ دال چاول ہے نا، بوائل چاول کا لیے میں نے دال بنا لی نا، اس کے ساتھ میں کیا کروں گی، اس کے ساتھ میں بنا لیتی ہوں چپس وغیرہ فرائی کر لیتی ہوں، اور ساتھ میں جو ہے نا اچاری پیاز بنا لیتی ہوں۔ سلاد کی جگہ اچاری پیاز جو ہے نا وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں۔ اچھا نا، اگر چاول کے ساتھ دال نہ ہونا تو میں کیا کرتی ہوں، میں نے نا انڈین ایک ڈش ہے وہ رسم کے نام سے ہے نا، تو رسم رائس، اس کو میں نے دیپیکا پاڈوکون ہے نا اس سے سنا تھا رسم رائس کے بارے میں نا، تو پھر میں نے نیٹ پہ اس پہ سرچ کیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو وہ جو ہے نا ٹماٹر سے بنی ہوئی ایک چٹنی ہوتی ہے، وہ ایک بار میں نے گھر میں ٹرائی کی تھی نا، وہ اتنی لذیذ کچھ بنی تھی نا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی دن وہ شیئر کروں گی۔ اور وہ مطلب بوائل چاولوں کے ساتھ اتنی لذیذ وہ لگ رہی تھی نا کہ میرے بچوں کو بھی بہت پسند تھی۔ اچھا، وہ کم بجٹ میں جو ہے نا میں نے کھانا بھی ریڈی کر لیا تھا، مطلب میں نے اچاری ساتھ میں اچاری پیاز بھی میں بنا لیتی ہوں، اور پھر وہ ٹماٹر سے بنی ہوئی چٹنی نا وہ بھی بنا لیتی ہوں، اور اس طرح بچے جو ہے نا یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا پسند، سب کی پسند شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ میاں صاحب بھی یہ شوق سے کھا لیتے ہیں اور بچے بھی جو ہے وہ یہ شوق سے کھا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے نا کہ گھر کے ہر فرد سے ہفتے کے شروع دن میں ان کے پسند معلوم کر لی جائے نا، اور پھر ان کے پسند کو نا دنوں کے حساب سے نا بانٹ دیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا نا کہ ہر ایک کی خواہش کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور صحت مند خوراک بھی جو ہے نا ہم اپنے بچوں کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک دن کا مینو آپ رکھے نا کہ آج جو ہے نا آپ نے آلو گوشت بنانا ہے، اور آلو گوشت، اچھا میں کیا ہوا ہے نا، میں نے بنایا تھا نا قیمہ آلو بنایا تھا نا، اس ڈش کے حوالے سے جو میں آپ کو اسکرین پہ میرے نظر آ رہے ہیں، اس ڈش کے حوالے سے میں بتاتی جاؤں نا۔ ایک دن پہلے میں نے بنایا تھا نا قیمہ بنایا تھا نا، تو قیمہ بچوں نے اتنے شوق سے کھایا نہیں تھا، تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے کہا بچوں اب کھاتے نہیں ہو قیمہ تو میں نے تم لوگوں کو کھلا کے رہنا ہے۔ میں نے پھر اس کو کیا کیا، دوسرے دن نوڈلز وغیرہ نا اور سبزیاں وغیرہ ڈال کے نا قیمے میں وہی بچوں کو میں نے کھلا دی، اور بچوں نے بھی بہت شوق سے کھایا تھا۔ نوڈل تو کھا لیتے ہیں نا، تو اس میں میں نے ان بچوں کو نا اپنے وہ کھلا دیا، تو قیمہ بھی میرا ضائع نہیں گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ اگر آپ گھر میں کچھ کھانا بنائیں نا تو اس کو ضائع بالکل بھی نہیں ہونے دینا چاہیے نا، وہ بچ جائے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ضرور استعمال ہو جاتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ آپ بنا کے رکھ دیں، اگر اکٹھے گھر کے 3-4 کھانے اگر بچ جائیں نا تو ان کو اگر ملا کے چاولوں میں ڈال دیا جائے نا، چاول بھی بہت لذیذ بنتے ہیں اس سے۔ امی کے گھر میں ہم لوگ اس طرح ٹرائی کیا کرتے تھے نا۔ اچھا، مینیو کے حساب سے آپ لوگ نا جمعے کے دن جو ہے نا میرا مسٹ ہوتا ہے بریانی بنانا۔ دبئی والے کیا ہے نا، پورے دبئی میں نا یہ عربی لوگ جو ہے نا وہ بریانی کھاتے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی نا اب یہاں پہ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، بنگالی ہیں، جمعے والے دن ہر ایک کا مینیو کیا ہوتا ہے بریانی۔ 90% لوگ جو ہے نا وہ بریانی ہی کوئی ترجیح دیتے ہیں۔ ہوٹلوں میں بھی جو ہے نا جمعے والے دن بریانی ہی لوگ کھاتے ہیں۔
تو میرا یہ نا بریانی ڈے ہوتا ہے جمعے والے دن. تو جمعے والے دن میں بالکل بے فکر ہوتی ہوں کہ آج مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے آج کیا بنانا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے بچوں نے بریانی کھانی ہے، دن کی بھی بریانی. پھر وہ بریانی میں اتنی بناتی ہوں نا کہ رات کے ٹائم بھی وہ چل جاتی ہے. تو اسی طرح پھر دوسرے دن اگر ہفتے والا دن آ گیا نا تو میں ہلکی پھلکی ڈش بنا لیتی ہوں، پاستا بنا لیتی ہوں یا سینڈوچ وغیرہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ بچے بھی گھر ہوتے ہیں، فیملی بھی گھر ہوتے ہیں، گھر ہوتی ہے مطلب میاں صاحب بھی گھر ہوتے ہیں. تو میں اس طرح میں بنا لیتی ہوں. تو دن میں نا اتوار کا دن جو ہے وہ خاص دن ایک اور ہوتا ہے، کیونکہ اس دن میاں صاحب بھی گھر ہوتے ہیں، اور گھر تو ویسے وہ جمعہ ہفتے اتوار ہوتے ہیں، لیکن جو کام آفس کا نہیں کرتے وہ اتوار کا دن ہوتا ہے. تو اتوار والے دن بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ آج جو ہے بچے بھی فری ہیں، میاں صاحب بھی فری ہیں، تو آج کچھ اسپیشل مزید بنایا جائے. تو اس دن بھی میں کچھ نہ کچھ اسپیشل بنا لیتی ہوں، چکن کڑھائی بنا لیتی ہوں یا چکن روسٹ کر کے بنا لیتی ہوں. اس طرح کر کے بناؤں نا، ساتھ میں اس روز کے ساتھ میں بوائل چاول کر لوں گی. تو یہ بھی ایک میرے بچوں کے لیے پسندیدہ ڈش جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا صحت مند اور انسان انتخاب کرے. ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روز گوشت یا بھاری کھانے بھی بنائے جائیں. دالیں، سبزیاں اور ہلکی جو ہے نا ڈشز صحت کے لیے نا بہت اچھی ثابت ہوتی ہیں، اور یہ بجٹ پر بھی بھاری نہیں ہوتی. بچوں کو نہ صرف گوشت کے علاوہ بچوں کو سبزی اور دالوں پہ بھی جو ہے لازمی لانا چاہیے. میرے جو بچے ہیں نا وہ سبزیاں نہیں کھاتے، اور میں پھر کوشش پوری کرتی ہوں کہ ان کو سبزیاں لازمی کھلاؤں. پاستا وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں نا، تو میں کیا کرتی ہوں اس میں سبزیاں ڈال دیتی ہوں. تو اس طرح بچوں کو نا وہ سبزیاں وہ کھانی پڑتی ہیں. اس میں جب دیکھتے ہیں نا سبزیاں وغیرہ تو وہ بچے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اس سے سبزیاں. تو ایک دن بچوں کے لیے بھی کچھ اسپیشل آپ لوگ رکھ لیں کہ بچے شوق سے کھائیں. اور اگر آپ سیزن کی سبزیاں استعمال کرتے ہیں نا تو وہ تازہ بھی مل جائیں گی اور سستے بھی مل جائیں گی. اس طرح صبح یا رات کو الگ پلاننگ کر لی جائے نا تو دن کے وقت زیادہ پریشانی ہرگز نہیں ہوتی. اس طرح کہ آپ نا اگر پورے ہفتے بھر کے ایک مینیو بنا لیں گے نا تو آپ کے لیے کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ آج کیا بنایا جائے. جو سوال ہر روز آپ کے ذہن میں آتا ہے نا تو کم از کم پورے ہفتے کے لیے آپ پرسکون ہو جائیں گی کہ اب وہ سوال نہیں ہے کہ آپ کیا بنایا جائے. اور ساری اس میں چیزیں وہ شامل ہو جاتی ہیں جس میں جو ہے وہ بچے بھی شوق سے کھا لیں، میاں صاحب بھی شوق سے کھا لیں. اور ایک دن تو بچوں کو بھی بولنا چاہیے جو ہے ایک دن لازمی آپ لوگوں نے سبزی کھانی، اور ایک دن جو ہے وہ گوشت بھی آپ لوگوں کو اویلیبل ہو جائے گا. آپ لوگ یہ نہیں کہ ہر روز گوشت ہی کھایا جائے. بہرحال جناب یہاں پر رات کا ٹائم تھا اور زکوان بہت زیادہ بور ہو رہا تھا، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما میرے ساتھ چلے پارک میں. اور پارک میں جو ہے وہ جانے کے لیے تقریباً رات کے 8:30 بج چکے تھے، اور 8:30 بجے میں محمد زکوان کو لے کے نہ پارک کی طرف چل پڑی تھی، نہ بندے کی ذات پارک میں تھا. لیکن یہ ہے کہ سب سے اچھی بات ہے کہ موسم جو ہے نا دبئی کا اب چینج ہو چکا ہے، اور زبردست ٹھنڈی ہوا تھی. میں تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھی تھی. گھر آ کر محمد زکوان نے کہا کہ ماما مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دے. تو پھر میں نے کہا کہ اب تمہیں کیا کھانا ہے؟ تو میں نے اس کو بولا میں تمہیں روٹی بنا دیتی ہوں اور ساتھ میں انڈا. اچھا کہتا ہے کہ مجھے انڈا پیاز بنا کے دیں گی، اور وہ بھی آپ بنا کے دیں گی، میں تب کھاؤں گا. تو بہرحال میں نے زکوان کے لیے میں نے کہا میں تو بنا کے دوں گی لیکن کھلاؤں گی میں نہیں. اب زکوان تم بڑے ہو چکے ہو نا، اپنے ہاتھ سے خود کھایا کرو. اس لیے چھوٹی سی اس کے لیے میں نے گوگی بنائی تھی، اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے اس کے لیے جلدی سے انڈا پیاز جو ہے وہ بنا لیا تھا. اور زکوان جو ہے نا تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ تو کھانا وغیرہ سارا کھا چکے تھے، اور میں نے ایک نئی ریسیپی ٹرائی کی تھی. انشاءاللہ وہ اگلے نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اور وہ میرے میاں صاحب کو بھی پسند آئی تھی، اور جب میاں صاحب کو پسند آ جائے نا چیز تو آپ کی آدھی میں جو ہے نا وصول ہو جاتی ہے. میرے میاں صاحب وہ ہے نا جن کو میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں بہت ہی کم وہ جو ہے نا پسند آتی ہیں. تو میرے بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں. میاں صاحب کے جو ہے وہ کسی کے بھی شاید دنیا میں کوئی میاں ہوگا جس کو اپنی بیوی کے ہاتھ کے کھانے پسند ہوتے ہوں گے، اور جن کو آتے ہوں گے نا وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوتی ہوگی کہ اس کے شوہر کو اس کے ہاتھ کا کھانا پسند. میرے یہاں کھا تو میرے بھی لیتے ہیں، لیکن جو باتیں بھی سنا لیتے ہیں نا کہ آج یہ کم تھا یہ زیادہ تھا، لیکن میرے بچے جو ہیں وہ بہت شوق سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں. بہرحال یہاں پر میرے ولاگ کا ختم ہونے کا ٹائم آ گیا، اور پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جہاں کر کہیں بھی کوئی بھی غلطی نظر آئے تو پلیز لازمی بتائے کیجیے گا، میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ حافظ.